اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ ملک آیت 23 ایکسپلینیشن. ابھی تک ہم جو پڑھ کے آئے ہیں جتنی آیات، اس میں جو خطاب تھا وہ کفار سے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے تھے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی یہ ناشکری کی اور رحمان کی ان جو ہے نعمتوں پہ غور و فکر کرو اور اس رحمان کو مت ڈینائی کرو، اس کو وہ تمہارا رب ہے اور اس کی طرف لوٹ آؤ. اور پھر جو لاسٹ ہم نے آیت پڑھی فَمَن يَمْشِ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ مَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ایک ایسا بندہ ہے جو بالکل جانوروں کی، اگر وہ اس بات سے خوش ہو گیا ہے اور مطمئن ہو گیا ہے کہ وہ جانوروں کی سی زندگی بسر کرے اور آپ اس کو جتنی مرضی نذیر دے دیں، جتنا مرضی اس کو نصیحت کر لیں، وہ نہیں سننا چاہتا. تو اب یہ وہ لیول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کامل ہستی اور ایک کامل طریقہ بھیج دیا ہے، اور وہ میرے جو خلیفہ اعظم ہیں، جو میرے حبیب ہیں، نور اول ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اب اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب اگر کوئی ان کی ناقدری کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے اور ان سے نعوذ باللہ منہ پھیرتا ہے، تو اب یہاں سے آگے اب اللہ تعالیٰ کلام کفار سے بالکل نہیں کرے. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ ان کو کہہ دیں، یہ آپ کو ڈینائی کریں. اب رب آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ اب رحمان اپنے حبیب کے ساتھ کہہ رہا ہے، اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ ان سے بات کریں، میں ان سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرا. تو جو یہ دو آیات ہیں 23 اور 24، یہ بیسیکلی انسان کی پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک جو ایک پورا لائف سپین ہے ان کو کور کرتی ہیں. ہم آج صرف ایک آیت پڑھیں. قل هو الذی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، هو الذی، وہی ذات ہے وہ، انشأکم. اب انشأکم کے ایک تو یہ ان دا میننگز آف خلقکم آتا ہے کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، لیکن کیونکہ یہاں پہ خلقکم بھی اللہ تعالیٰ یوز کر سکتے تھے، بٹ انہوں نے انشأکم یوز کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسپیسیفکلی اس کو یوز کرنے کا مطلب ہے دیر از مور ٹو دا میننگ آف خلقکم. تو انشأکم کے اندر صرف کریٹ کے میننگ نہیں آتے، بٹ ٹو فلرش، ٹو گرو، ٹو بلاسم، کسی چیز کو میچیور کرنا، اس کو بہت اسٹرانگ، پاورفل، ایبل بنانا. تو یہ جو نشہ ہے، نشہ جو ورڈ ہے، آئی ہوپ آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ کریکٹلی، اس کے اندر ایک تو شبہ عربی میں یوتھ کو کہتے ہیں، وہ اس کی میننگ بھی ہے، اور ربہ جو ربوبیت، کسی چیز کے اندر برکت دینا، اس کو گرو کرنا، اسپراؤٹ کرنا، نرش کرنا، یہ سارے میننگز اس میں. تو یہاں پہ ایک تو کیونکہ اس وقت جب یہ کلام نازل ہو رہا تھا اس کو سننے والے قریش تھے، تو قریش کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کچھ بھی نہیں تھے، ریگستان کے درمیان نہ پانی، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کا یہاں پہ گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زمزم کا چشمہ عطا کیا، اور پھر کیسے اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے پورے عرب کا جو ہے وہ سینٹرل پوزیشن اس کو عطا فرمائی. اور اس وقت عرب کتنا ٹربولنٹ تھا، لوگ ڈیزرٹ میں سفر نہیں کر سکتے تھے، ہر وقت خوف کی کیفیت میں رہتے تھے. اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس اتنے ایک ٹربولنٹ اور ڈینجرس عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کو کتنی پیس اور پراسپیرٹی دی، اور پھر کتنی عزت بخشی کہ ایون طائف جیسے شہر جو تھے، جو کہ جن کے پاس ریسورسز بھی تھے، باغات بھی تھے، اور وہ بھی مکہ شریف کی جو سینٹرل پوزیشن ہے اس کے آگے وہ بھی جھکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے دیکھو کیسے تمہیں انشاء دی اس نے، کیسے اس نے ربوبیت دی، تمہیں میچور کیا، اور تمہیں اتنی عزت اور اکرام کی جگہ عطا کی پورے عرب میں. انڈیویجول لیول پہ ہم جو سن رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نطفے سے ایک چھوٹا سا بیبی بنا کے چھوڑ نہیں دیا. ایک تو وہ اللہ تعالیٰ نے ود ان دا ووم آف اے مدر کتنی محبتوں سے تین اندھیروں کی تہوں میں ہماری صورتیں بنائی، اور ہمیں پھر ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، اور ہمیں ہماری زندگی کی اے ٹو زیڈ جتنی کچھ چیزیں ہمیں چاہیے سب ہمیں عطا کر دی ہیں. اس قسمت ہمارے ساتھ لکھ دیا، سب کچھ عطا کر دیا. پھر اس لیول پہ آ کے چھوڑ نہیں دیا ہم اس دنیا میں آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بیبی سے ہمیں کس طرح میچور کیا، ہمارے لمز، ہمارے مسلز، ہمارے ایموشنز، ہمارے انٹلیکٹ کو اللہ تعالیٰ نے
اسٹرانگ کیا اور اس کو پھر ہمیں کیپیبلٹیز دی, پھر ہمیں پوٹینشیل دیا, پھر ہم اس چھوٹی سی حالت سے ایک بڑی شدید جو ایک ایج ہوتی ہے جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں, جب ایموشنز آل اوور دا پلیس ہوتے ہیں, پھر ہمیں اس انٹینس ایج تک اللہ تعالیٰ لے کے آئے. پھر وہاں بھی نہیں چھوڑ دیا کہ انسان اس ایموشنز کے اس ویو میں بہ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انسان کو مزید اسٹرینتھن کرتے ہیں اور میچور کرتے ہیں, اس کی ربوبیت کرتے ہیں, پھر اس کو اعتدال بخشتے ہیں, پھر اس کے اندر ایک ایج آتی ہے آف سیلف اویئرنیس, پھر وہ میچور ہوتا ہے, اس میں سیلف کنٹرول آتا ہے, پھر وہ ایک ریشنل بینگ ہوتا ہے جس کو آپ عزت کرتے ہیں, جس کے فیصلوں کو آپ سنتے ہیں. we start making decisions and we take responsibilities. تو یہ پوری اللہ تعالیٰ کی جو ایک ربوبیت ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس ذات کا کام ہے, وہ ایک جگہ پہ بھی انسان کو چھوڑتا نہیں ہے, وہ کانسٹنٹ اس کو میچور کر رہا ہے, اس کو گرو کر رہا ہے, ہر لمحہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اس نے صرف اس میچورٹی کی لیول پہ بھی لا کے چھوڑا نہیں ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ, پھر اس نے تمہارے لیے بنائے سمعا والابصارا والافئدہ, اس نے تمہیں ہیئرنگ ایبلٹی دی, اس نے تمہیں دیکھنے کی قوت دی, اس نے تمہیں ایک سوچنے والا دل دیا. اب یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ قرآن پاک میں اور بھی جگہوں پہ یوز ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں سماعت اور بصارت اور افئدہ دیا, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ دو بہت امپورٹنٹ میسیجز ہیں. ایک چیز ہے کہ یہاں پہ اگر آپ گرامر جانتے ہیں یا آپ گرامر کو کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ جو سما ہے وہ سنگولر یوز ہوا ہے, وہ الاسماء نہیں یوز ہوا, دو کی بات نہیں ہو رہی, سنگل بات ہو رہی ہے. اور سما فعال ہے, اٹس دا ورب, اٹس دی ایبلٹی ٹو لسن, کانوں کی بات نہیں ہو رہی, دی ایبلٹی ٹو لسن کی بات ہو رہی, اور وہ سنگولر یوز ہوا یہاں پہ. اور جہاں پہ ابصار اور افئدہ یہ دونوں پلورل ہیں. ابصار جو ہے وہ باصرہ کی کا پلورل ہے, اور الافئدہ فواد کا پلورل ہے. تو یہ مطلب نارملی ہم اس کے اوپر سے آرام سے گزر جاتے ہیں, بٹ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک ورڈ کے اندر ایک جہان ہے آف میننگس. تو یہاں پہ سما سنگولر اور دوسرے دونوں پلورل کیوں یوز ہوئے, سبحان اللہ. اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی جو سماعت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ سب کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے تقریباً, دی ایبلٹی ٹو لسن, ہر کوئی سن ایک ہی طرح سکتا ہے, لیکن اس چیز کو پرسیو کرنا, اس چیز کو دیکھنا, اور پھر اس چیز کو اپنے اندر انسٹیٹیوشنلائز کرنا اور انٹیگریٹ کرنا, یہ ایبلٹی ہر انسان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو سیم نظیر جو اللہ کا میسج ہے جب وہ سنایا جاتا ہے تو سب کو میسج تو ایک ہی طریقے سے سنائی دیا جا رہا ہے, لیکن اس کو ہر کوئی پرسیو کیسے کرتا ہے, اس کو ہر کوئی دیکھتا کیسے, یہ سب کا ڈفرینٹ ہے. جیسا ایک ہی کمرے میں اگر ہم ایک اسپیکر کو سن رہے ہوں تو اسپیکر کو تو ہم سارے سن رہے ہیں, اس کی آواز تو سیم ہے سب کے لیے, جو وہ بات کر رہا ہے وہ بات بھی سیم ہے سب کے لیے, لیکن ہماری اس کمرے میں سیٹنگ پوزیشن کیسی ہے, اس سیٹنگ پوزیشن کی وجہ سے, اور ہم اپنی اس کمرے میں آنے سے پہلے ہم کس مینٹل پوزیشن کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئے تھے, ہمارے کیا پری کنسیو نوشن سے, ہم ایز اے ہیومن بینگ کیسے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہم اس کا میسج کس طریقے سے پرسیو کرتے ہیں اور اس پہ ہمارا کیا ویو بنتا ہے, یہ سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہیئرنگ سب کی سیم ہوتی ہے, دی ایبلٹی ٹو لسن, اللہ نے سب کو ایک ہی جیسی دی ہے, دی ایبلٹی ٹو لسن, بٹ آر ویوز آر ویری ڈفرینٹ. ہماری ویژن اور پرسیپشن بالکل ڈفرینٹ ہے, اور اس ڈفرینٹ پرسیپشن کی وجہ سے ہمارے جو ایموشنل ریئیکشن ہوتا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. جس طرح اگر ہم جماعت کی اگزامپل لے لیں تو ہر نمازی مولوی صاحب ایک ہی آیت اور ایک ہی صورت پڑھ رہے ہیں, اور سب نمازی وہی صورت اور آیت سن رہے ہیں, لیکن ہر انسان اس کو انٹرنلائز اور اس پہ ریفلیکٹ ڈفرینٹ طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. کیوں بصیرت, جس کی جیسی بصیرت ہے, جس کا جو ویو پوائنٹ ہے, کوئی اگریسو ہو کے مسجد میں آیا تھا وہ اس کو اگریسولی سن رہا ہے, کچھ بہت زیادہ
اٹینٹیو ہارٹ کے ساتھ آیا تھا تو وہ اس کو اس طرح سے لے گا. کچھ لوگ ان آیات پہ غور و فکر کر رہے ہیں اور اس کے اندر خشیت آ جاتی ہے اور وہ نمازی جو ہے انکنٹرولیبلی آپ کو روتا ہوا نظر آئے گا. ایک دوسرا اس کو وہ ہی جسٹ لسننگ بٹ نہ وہ اس کو سن رہا ہے نہ اس کے اندر کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے تو وہ اپنا چہرہ اسکریچ کرے. ہی جسٹ دیئر, ہی جسٹ پریزنٹ. تو میسج ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ آلدو اللہ تعالیٰ نے سب کو ابیلٹی ٹو لسن ایک ہی جیسی دی ہے, ہم سب ایک ہی قرآن پاک میں ایک ہی جیسے الفاظ پڑھ رہے ہیں, ہمیں سنائی بھی دیکھنے میں تو ہمیں سنائی بھی ایک ہی جیسی چیزیں رہی ہیں, بٹ کس نظر کس بصیرت سے ہم آیات کو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے الٹیمیٹ ہمارا نیت کیا ہوئے گی اور ہمارا ایکشن کیا ہوئے گا. ہمارا یعنی کہ ایموشن, ہمارے جو ایموشنز ہیں, جو ہمارا دل ہے, یہ بیسیکلی ہماری آنکھوں کے ساتھ لنکڈ ہے. تو بیسیکلی یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے قرآن پاک میں کہ ایک ہی آڈینس, ایک ہی جیسی ابیلٹی ٹو لسن کرنے والا بندہ, کیونکہ ڈفرینٹ پرسیپشنز اور ویژن سے آیا تو اس کا جو پیشن ہے اور اس کا جو کنیکشن ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوئے گا. تو ایک تو ہمیں یہ دماغ میں بات رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی ہے تو اب ہم نے اپنی ویژن, سماعت تو سب کو ایک جیسی دی ہے, کام کس چیز پہ کرنا ہے, اپنے پرسیپشن پہ, ہمیں اپنی بصارت پہ کہ ہم دیکھ کس چیز کو رہے ہیں اور پھر اس کے ریزلٹنٹ جو بصیرت ہمیں عطا ہوتی ہے. بیسکلی انسان کا کام اس پہ ہے کہ آپ اپنی بصیرت پہ کام کریں اور آپ اپنے فواد پہ کام کریں کہ آپ کے اندر ایموشنز کس طرح کے ہیں. قلیل لما تشکرون, لیکن انسان بہت کم شکر گزاری کرتا. اب یہ جو بھی ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سنگولر اور دوسری دو چیز جو ہیں وہ پلورل میں یوز کیا, تو یہ جو سیکنڈ, ایک تو یہ بتانا تھا کہ یہ مطلب یہ ڈفرینس کیا ہے ان میں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو افعدہ ہے اس کو بہت سے مفسرین کہہ دیتے ہیں کہ افعدہ کا مطلب ہے عقل یا دماغ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو قرآن حکیم ہے افعدہ کبھی کبھی ریئرلی عربی زبان میں ریئرلی یوز ہوتا ہے دماغ کے لیے, عقل کے لیے, لیکن قرآن حکیم جو ہے یہ میجورٹی آف دی عربس کی زبان میں آیا اور قرآن حکیم جو ہے وہ عربک ورڈز کو ان کے ڈومیننٹ یوز میں یوز کرتا ہے, ناٹ ان دیئر ریئر میننگس. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کر کے بھیجا. یہ کوئی اتنا بڑا اتنا مشکل فلسفہ نہیں ہے کہ صرف ہم کہیں کہ جی جس طرح کرسچنز اور جیوز علماء کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نہیں صرف انٹلیکچوئل جو لاٹ ہے وہی اسکرپچر کو ہاتھ لگا سکتی ہے, باقی عام آدمی تو اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سارے عالموں کے لیے اس کو بھیج دیا ہے, ہر ایج کے لیے اس قرآن پاک کو بھیجا ہے. تو اس لیے قرآن پاک میں جو ورڈز یوز ہوتے ہیں وہ اپنے ڈومیننٹ یوزج میں یوز ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے آسان کیا اللہ تعالیٰ نے اس میسج کو. تو اس لحاظ سے جو فواد ہے اس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ایموشنز, پیشن ان دا ہارٹ. جیسے عربی میں ایک عربی سینگ ہے لحم میٹ کو کہتے ہیں لحم فائدن, کہ a meat well cooked, a meat cooked on fire. تو بیسیکلی فواد وہ دل ہے جو جذبات سے برن کر ہوتا ہے اور فواد بیسیکلی ایک چھوٹی سی غور کرنے والی بات ہے کہ جو یہ ہمارا قلب نباتی بایولوجیکل ہارٹ ہے ہمارا, اس بایولوجیکل ہارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قلب حقیقی رکھا جو ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا. اس قلب حقیقی میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے, جو ہماری روح ہے وہ اس قلب حقیقی میں رہتی ہے. اگین وی کانٹ سی دا روح. اس روح کو اللہ تعالیٰ نے سر عطا کیا ہے, جو معرفت حق ہے, جو الستو بربکم کا وعدہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. تو اب جو ایک تو قلب نباتی ہو گیا وچ از دا بایولوجیکل ہارٹ, جو یہ ہمارا آرگن ہے. اس آرگن کے اندر وہ جو تین چیزیں ہیں جو میٹا فزیکل ہیں, جو ہمیں نظر نہیں آتی, قلب حقیقی, روح اور سر, ان تینوں کو فواد کہتا ہے. ٹھیک,
تو ہم نے ابھی کچھ آیات پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو جب ہم نے وہ نسماؤ لاؤ کو نسماؤ نہ کھلو والی بات کی تھی، اور پھر تھوڑی آیات کے بعد 12ویں آیت میں ہم نے پڑھا تھا، ایک آیت اسکپ اوور کرتے ہیں تو یخشون ربہم بالغیب کی بات ہوئی تھی. تو ہم نے تب بھی یہ بات کی تھی کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بصارت اور سماعت دی ہے، ہیئرنگ اور سینگ دی ہے، تو یہ صرف عقل پہ اور ریفلیکشن کے اوپر ختم نہیں ہو جاتا. جب تک یہ فائنل ایک ایکشن کی طرف نہ جائے تب تک یہ کنیکشن پورا نہیں ہوتا. تو یہ بیسیکلی کیا ہے، دس از ہیئرنگ اینڈ سیئنگ. جب آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگ ریفلیکٹ کرتے ہی نہیں ہیں. ہم اللہ معاف کرے، ہم ایک ویری اینیملسٹک لائف گزار رہے ہیں، بس جو ہو رہا ہے سو رہا ہے، جو سن رہے ہیں بس ٹھیک ہے سن رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں جو اکرام دیا ہے، اگر انسان اس کے مطابق زندہ رہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، جو وہ سن رہے ہیں، جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں اس سے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، عقل یوز کرتے ہیں، ان میں شعور آتا ہے. تو یہ ایک انٹلیکچوئل ان میں گروتھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس انٹلیکچوئل گروتھ کی وجہ سے الٹیمیٹلی ان کے اندر ایک ایموشنل میچیورٹی آتی ہے. ان کے ایموشنز جو ہیں ان کے اندر ایک میچیورٹی آتی ہے، اور دس از دا اسپرچل گروتھ. یہاں پہ افئدہ آ جاتا ہے. سو اٹس سماعت، بصارت، گوئنگ ٹو عقل او ناقلو والی عقل، اور پھر ان سب کو استعمال کرتے ہوئے الٹیمیٹلی انسان میں افئدہ، وہ جو تھرابنگ کمٹمنٹ والا جو دل ہے، جو خشیت سے بھرا ہوا دل ہے، وہ اس کا ریزلٹنٹ وہ ہوتا. تو جتنی ابھی تک ہم نے آیات پڑھی ان کا جو ایک فلو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ تم حق کو، ہدایت کو سنتے ہو. جب تم اس ہدایت کو سنتے ہو، اور اگر تم سننے والے ہو، کچھ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے کانوں کے اوپر مہر لگی ہے تو صرف اٹس جسٹ ورڈز ایک طرف سے آ رہے ہیں دوسری طرف سے جا رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا سن رہے. لیکن جو اٹینٹیو ہارٹ ہے، جو واقعی کلام کو سننا چاہتا ہے، تو جب وہ کانوں میں اس کے ہدایت آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اللہ کے ان آیات کو دیکھنا شروع کرتا ہے. پھر وہ اپنے ہاتھ کو دیکھے گا، پھر وہ اپنے دل کے بارے میں سوچے گا، پھر وہ اپنے ذات کے اندر ایک نظام چل رہا ہے اس آیت کو دیکھے گا، پھر وہ آسمان ایک آیت ہے اس کو دیکھے گا، پھر وہ پرندوں کی ایک آیت ہے اس کو دیکھے گا، پانی کی ایک آیت ہے کیسے مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ایک ہی بارش سے، ایک ہی زمین ہے لیکن اس میں الگ الگ پھل نکل آتے ہیں، ایک ہی درخت ہے اس کا ہر پھل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سو آپ ہدایت کو سننے کے رزلٹ پہ دین یو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دی آیات آف اللہ، ہز سائنس. پھر آپ ان آیات کو صرف دیکھتے نہیں ہیں جسٹ فار دا سیک آف دیکھنا، وہ سیرو فی الارض ہی نہیں صرف آپ کرتے، پھر آپ تدبر کرتے ہیں، اور پھر آپ انٹلیکچوئل کنکلوژنز نکالتے ہیں. اور اس میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو بیسیکلی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. دو بیسیکلی پوائنٹس ہیں ریفلیکشن کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت 82، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کا تم تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر تم تدبر کرتے تو پھر کیا ہوتا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اور اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہوتا تو پھر تو تمہیں اس کے کلام کے اندر بہت سے اختلاف نظر آتے. پر تمہیں کبھی کوئی اختلاف نظر آیا؟ تو جب آپ اللہ کی اس آیت کو پڑھ کے جب آپ انٹلیکچولی کائنات کو دیکھیں گے تو آپ کو خیال آئے گا کہ آسمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیم لیس ہے، کوئی کہیں پہ تمہیں اس میں پھٹاؤ نظر نہیں آ رہا، سبحان اللہ نہیں نظر آ رہا. تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ لائف کی کنٹینیویشن ہے، کیسے ہم کچھ بھی نہیں ہوتے اور پھر ہم ایک جمع ہوا خون اور ایک لوتھڑے سے کیسے ہمیں جیتا جاتا انسان نکل آتا ہے، پھر وہ کیسے اس دنیا میں زمین میں چلا جاتا ہے، پھر وہ ایک آخرت میں دوبارہ اٹھے. اب یہ بھی ایک سیم لیس کنٹینیویشن آف لائف. اب یہ ہم انٹلیکچولی کنکلوژنز ڈرا کریں، تو جب انسان انٹلیکچوئل کنکلوژنز ڈرا کرتا ہے وی گرو انٹلیکچولی. اور پھر جب انسان انٹلیکچولی جینوئنلی ہم ریشنل کلیئر کنکلوژنز نکال کے لاتے ہیں تو اب ہم لوگ علمی طور پہ ہماری کنوکشن از 100%. اب ہم کنونسڈ ہیں. اب کوئی سیدھا ہو الٹا ہو، کوئی دنیا کا سب سے بڑا فلسفی بن جائے اور وہ کہہ دے کہ نہیں جی یہ تو بگ بینگ تو کچھ بھی نہیں تھا اور یہ زمین اور یہ کائنات اس نے کبھی فوتی نہیں ہونا. پورا سائنس اس وقت، پورا ناسا، ایوری بڈی سیڈ کائنات کو تباہ ہونے کے لیے
کچھ آیات پہلے ہم نے تو بات کی تھی اسٹیفن ہاکنگ کی، جب ہم بات کرتے تھے کہ اس نے کہا کہ اگر، ویسے تو ایسا کوئی چانس ہی نہیں ہے، بٹ اگر کبھی ایسا کوئی چانس ہو جائے کہ کائنات کو لپیٹنے کا فیصلہ کر لیا جائے، یا کوئی ایسی ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ کائنات ختم ہو، تو اٹ وڈ ایٹ لیسٹ ٹیک بلینز انٹو بلینز آف ایئرس، مطلب لائک بلینز ایئر تک تو یہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ بھی کہہ دے تو مومن اس کی شکل دیکھ کے آپ جب یہی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، مطلب تم سے بات کرنا بھی اٹس ناٹ ایون ورتھ اٹ، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے رب کا ایک حکم آنا ہے، اور اتنا بڑا انسان کل تک یور فرعون اینڈ یور ہٹلر اینڈ یو تھنک یور دا سپر پاور، اور ایک لمحہ، ایک ذرہ ہوتا ہے انسان جو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی آیت میرے لیے کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کائنات کو ختم ہونے میں ایک سیکنڈ بہت بڑی چیز ہے، سیکنڈ نہیں لگے گا. اور پھر خود میں نے جب آپ کو بات بتائی تھی تو میں نے کہا کہ جب اسٹیفن ہاکنگ نے انہوں نے جو گاڈ پارٹیکل ڈسکور کیا، تو اس نے کہا کہ آج میرے لیے ساری فزکس، ساری سائنس، آج میرے لیے اٹ ہیز لاسٹ اٹس جوائے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ دیر از 99.99% پاسبلٹی کہ کائنات کے کسی ایک بلینز آف ایئرز دور جگہ پہ ایک ذرہ بھی اگر ہل گیا اس پارٹیکل کا، تو سیکنڈ کا بھی کوئی ایک بلینتھ حصہ ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو آج خود سائنس کو سمجھ آ رہی ہے. تو ہم جسٹ سیئنگ کہ جو انٹلیکچوئل کنکلوژنز ہیں، جب انسان اس پہ آتا ہے، اب ونس یور انٹلیکچولی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں ہے اور میں کیوں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں، تو اب جب آپ اس کے اوپر، اب کیونکہ آپ کا کوئی ہاف کوکڈ کیجول افیئر نہیں ہے ود دین اینڈ قرآن حکیم، تو اب آپ جتنا زیادہ اس کے اوپر تدبر کرتے رہیں گے، انٹلیکچولی یور ساؤنڈ رائٹ، تو اب آپ جتنا زیادہ اس پہ غور و فکر کریں گے، آپ کا جو ایموشنز ہیں وہ اتنے زیادہ آپ کو کمٹ کریں گے ود اللہ سبحانہ، اور آپ کے اندر ایک تھرابنگ، ایک محبت سے بھری ہوئی کمٹمنٹ آئے گی. تو اب آپ کا مائنڈ بھی سیٹل ہے اینڈ یور ہارٹ از کانسٹنٹلی انٹینسیفائڈ. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک ایمان فیور آ جاتا ہے، آپ ابھی بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فنیٹکس ہیں. یہ فنیٹکس کیا ہوتے ہیں؟ دے ہیو ایموشنز، تقریریں سنتے ہیں، دے ہیو ایموشنز، بٹ آپ جب ان سے جا کے بات کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی انٹلیکچوئل بیس نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آف دین اور کلام اللہ. تو یہ ایک ایمان فیور ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی ان کے سامنے انٹلیکچولی کوئی کوشچن کر لے کہ وائی دس، تو وہیں پہ وہ ایک منٹ کے لیے کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایمان فیور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جذبات ہیں، ان کو، اس افدا کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے انٹلیکچوئل بیس ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے جو آنکھیں دی ہیں تمہیں، یہ جو کان دیے ہیں، جو عقل اور شعور دیا ہے، اس کو یوز کرو تاکہ وہ افدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرے، اور تمہارے ایموشنز آر ناٹ جسٹ ٹیکنگ یو آل اوور دا پلیس. کنوکشن ہوگی تو ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوئے گی، کیونکہ جو ایموشنل انسان کی فیتھ کے اندر دو چیزیں، ایک آپ کا ایمان ہوتا ہے، کنوکشن ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ کا جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. آئی تھنک شاید اس کو یقین کہہ سکتے ہیں، آئی ایم ناٹ شیور، آئی مائٹ بی رانگ، سو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو اسٹک ود این ایموشنل اٹیچمنٹ. یہ انسان کا فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. جیسے اب ہمارے پیرنٹس ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے، مطلب میرا ایمان امی بابا، میرے بابا امی ہیں، بٹ ڈپینڈنگ آن مائی سچویشن، آج کل حالات کیا چل رہے ہیں، آج کل ہمارے کیا تعلقات چل رہے ہیں، ڈپینڈنگ آن دیٹ میری ایموشنل اٹیچمنٹ ان کے ساتھ ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی. تو بعض دفعہ آپ کو ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، یا وہ آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، یا وہ کسی چیز سے انکار کر دیتے ہیں، اور اس وقت آپ بہت ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، یو ڈونٹ ایٹ ٹائمز فیل لائک ٹاکنگ ٹو دیم، اینڈ آپ غصے میں ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، اب اس وقت آپ کے ایموشنز آر آل اوور دا پلیس. یور کنوکشن از دیر، یو نو دے آر یور پیرنٹس، بٹ یور ایموشنل اٹیچمنٹ از فلکچویٹنگ، اٹس آل اوور دا پلیس. تو اب آپ کو وہاں پہ ایک ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو خود کہتے ہیں یار دے آر مائی پیرنٹس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بابر صبح سے فرماتے ہیں ان کے سامنے اف نہیں کرو، وہ میرے محسن ہیں، زندگی بھر انہوں نے مجھ پہ اتنا اللہ کا جو
روپ ہے ایز رب، ایز جو ربوبیت انہوں نے میری کی ہے اس کا حق ہے. ایک چھوٹی سی بات ہو گئی ہے، یو نو اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. اب یہ جو ریمائنڈر ہے، کانسٹنٹ ریمائنڈر، یو نو اٹ what does that do؟ وہ جو آپ کے ایموشنز آل اوور دا پلیس ہیں اس کو آل اوور دا پلیس جانے سے روکتا ہے. تو ریمائنڈر اسی لیے قرآن پاک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک ریمائنڈر ہے، یہ تمہارے لیے ایک ذکر ہے. یو نو اس کو ریمائنڈر اس لیے کہا. ریمائنڈر کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جو آپ کو آلریڈی پتا ہو، ٹھیک ہے، مگر آپ اس کو دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ آپ کا جو دماغ ہے جب اس کو دہرائے گا تو آپ کا دل جو ہے وہ اس سے طاقت پکڑے. اسی لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ریمائنڈر ہے، کیونکہ سارا حق سر میں رکھ دیا گیا ہے. وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے روح دی ہے اس کے اندر جو معرفت حق ہے ہم سب میں موجود ہے. اس کا ریمائنڈر اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں اپنے ایموشنز کی وجہ سے. Now another because ہم اب اس آیت پہ بات کر رہے ہیں تو another important thing is کہ آج ایک بہت بڑی پرابلم امہ میں جو ہمیں نظر آتی، جو میرے اپنے ساتھ ہے، وہ یہ کہ ہماری گڈ گراؤنڈنگ آن وائی آئی ایم اے مسلم، میں کیوں مسلمان ہوں، یہ نہیں ہوتی. ہم میں سے میجورٹی الحمدللہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کیوں آپ مسلمان ہیں، تو آئی تھنک میجورٹی آف اس وڈ سے کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے. ہماری انٹلیکچوئل اورینٹیشن نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہم کیوں مسلمان ہیں، ادر دین کہ ہمارے پیرنٹس مسلمان ہیں اور الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں ہمیں بتایا گیا تھا نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اور ہم اس لیے مسلمان ہیں. تو میجورٹی ہم میں سے صرف اس وجہ سے they're Muslims, they're not مومن انکلوڈنگ مائی سیلف. تو ہم کبھی انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن پہ کام ہی نہیں کرتے. ہم کبھی اپنی، اسی لیے آپ دیکھیں جو ریورٹس ہوتے ہیں جو دین کی طرف لوٹنے والے ہوتے ہیں ان کا ایمان کا لیول ہم سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری طرح دین کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتا. وہ اس لیے مسلمان ہی کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا تو مسلمان ہو. کیوں؟ انہوں نے سماعت اور بصارت جو ہے دونوں کو استعمال کرتے ہوئے دے تھاٹ، دے ریفلیکٹڈ، اور پھر وہ حق تک پہنچتا ہے. تو ان کو قدر ہوتی ہے، ان کی انٹلیکچوئل جو فاؤنڈیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. تو اگر کوئی آج دین میں کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور یوتھ میں آپ کو یہ چیز بہت زیادہ نظر آئے گی کہ وہ کوئی فلم دیکھ لیں گے، یا وہ کسی ویسٹرن فلاسفر کو پڑھ لیں گے، یا ان کو آج کل کا کوئی سوڈو انٹلیکٹ ان کو سمجھا دے گا کہ نہیں جی یہ تو ایسے نہیں، تو دین آپ کا دین میں تو یہ بات ایسی نہیں، ایسے ہونی چاہیے تھی، تو دین کی بات غلط ہے. اب کیونکہ ہماری انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن یہ نہ ہم نے کبھی قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا، ہمیں یہی نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے. پوری زندگی گزر جاتی ہے کبھی ہمیں نہیں پتا قرآن میں کیا، حالانکہ قرآن پاک ہم رمضان میں 10 دفعہ اور سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ لیتے ہیں، بٹ کبھی ہم نے سمجھا ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہے. تو جب کوئی ہمارے سامنے آ کے ایک آرگیومنٹ دیتا ہے، کوئی اسپیشل تھیری پیش کر دیتا ہے، تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ ہم شیکی ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے اندر ڈاؤٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی اہل ایمان کے پاس جاتے ہیں، جا کے اسے کہتے ہیں کہ جی آج کل ہمارے دل میں بڑے ڈاؤٹس آ رہے ہیں، طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آئی کیا کریں. پھر وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں جا کے قرآن پاک پڑھیں، جا کے روزے رکھیں. اب یہ ساری چیزیں پریئنگ، ریسائٹنگ، فاسٹنگ، جتنے بھی جو ہمیں ریچولز بتائے جاتے ہیں، بیسیکلی کیا ہیں؟ یہ آپ کے دل کی، یہ آپ کے روحانی ایکسرسائزز ہیں. لیکن ہمارا پرابلم تو روحانی نہیں تھا، ہمارا پرابلم تو انٹلیکچوئل تھا. ہمیں تو بیسیکلی قرآن پاک کو اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا. جس طرح نعوذ باللہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جیسے حضرت بی بی عائشہ کی ایج ایٹ دا ایج آف ہر میرج ٹو بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر غیر مسلم کتنی باتیں کرتے ہیں. امت کے پاس جواب بھی نہیں ہے. ہم ایموشنلی ان کے ساتھ 10,000 دفعہ لڑائیاں کریں گے، اور ان کے پاس کیونکہ انٹلیکچوئل فتنے ہیں تو وہ آپ کو ہر جگہ پہ مات دے دیں گے جب تک آپ کے پاس ساؤنڈ نالج آف دین نہیں ہوئے گا. اور ہم خود پڑھتے بھی نہیں، پھر ہم جا کے کسی مولوی سے اس کا ایک اور ایموشنل تقریر سن کے جائیں گے اور پھر لڑیں گے. سو دی آئیڈیا از جب تک آپ کے پاس انٹلیکچوئل بیس نہیں ہوئے گی تو آپ کا جو فیتھ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا ٹو جسٹ ریچولز. آپ کے پاس صرف کیرٹ اینڈ اسٹک موٹیویشنز ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں،
کیوں پڑھیں؟ یو ہیو نو آئیڈیا. یو ور جسٹ ٹولڈ 5 وقت کی نماز فرض ہے جی پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز تمہیں منکرات سے فحاشی سے روکے گی. ہم کہتے ہیں ہماری نماز تمہیں نہیں روکتی. نماز میں تو سب سے زیادہ برے خیالات آتا ہے. اس کا مطلب ہماری نماز کے اندر پرابلم نہیں، ہماری نماز میں پرابلم ہے. بیکاز ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، اسٹیبلش نماز، اس کو قائم کرو. یہ ایک رحمت کا نظام ہے، تمہارے اندر قائم ہوئے گا. اور پھر جب تم نماز کو چھوڑ کے بھی مصلی سے چلے جاؤ گے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی. وہ ایک نظام رحمت تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا. وہ جو تمہارے اندر ایک حیا ہے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اپنے رب کی حدود کو توڑوں. میں کیسے اپنے رب جس کا کھاتا ہوں اسی کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے میں اس کی حدود پامال کروں، میں کیسے کروں؟ اب یہ صرف نماز مسلے تک نہیں رہتا. اقیم الصلاۃ کچھ لوگوں نے قائم کی ہوئی ہے، یہ صلاۃ جو ان کے ساتھ مسلے پہ بھی رہتی ہے، مسلے سے غیر سائٹ پہ بھی رہتی ہے، وہ پارٹی میں بھی کھڑے ہیں. دے آر کانشیس دیئر رب از واچنگ دیم. وہ رحمت کا نظام ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. لیکن ہم سب اقیم الصلاۃ نہیں کرتے، ہم نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نماز عادت سے. when I was in BBA and we had this اسلامیات کا ایک پیریڈ ہمارا مست ہوتا تھا. تو اس میں پہلے دن آ کے ہمارے ٹیچر نے کہا کہ جی ہم نماز جو ہے سر کیوت ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین آمین. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دفعہ نماز میں آپ لوگوں کی نماز ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. اینڈ پہلے کلاس کے بعد ہم سارے میجورٹی وی ور سو کریٹیکل کہ پتہ نہیں آج کل کے کس طرح کے مولوی ٹائپ ٹیچر ہیں، اور اب اس ایج میں اب ہماری نمازیں ٹھیک کریں گے، کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، that's their personal thing, blah blah blah, so many things he said. And next time when he came to the class اور انہوں نے کہا کہ اچھا میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایشو ہے کہ جی اب ہم بیچلرز میں ہیں تو ہمیں تو بڑی کوئی دین کا فلسفہ پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب دین کا فلسفہ بھی پڑھ لیں گے. اب آپ لوگ سارے ماشاء اللہ یور گرون اپس ایڈلٹس ہیں. مجھے فرنٹ رو سے شروع اینڈ تک جائیں، مجھے ہر بچہ صرف جو نماز میں آپ جو بیسک آپ آیات اور چیزیں پڑھتے ہیں صرف اس کا ترجمہ بتا دیں. آپ یقین کریں انکلوڈنگ مائی سیلف، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، کسی کو ترجمہ نہیں آتا تھا. جس سے میں نماز شروع کرتی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، ٹوٹا پھوٹا شاید مجھے کوئی آئیڈیا ہوئے، شاید میں یہ کہہ رہی ہوں. جب مجھے پتہ ہی نہیں میں جس میں کیا بول رہی ہوں تو مجھے یہ کیسے یہ دراز زیادہ دیر رہے گا میں کس کے سامنے کھڑی ہوں. آبویسلی مجھے فلمیں یاد آئیں گی، مجھے دنیا جہاں کے پرابلمز ہی یاد آئیں گے نماز میں. تو جب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، میں ریفلیکٹ کس چیز پہ کروں گی؟ تدبر تو تب کروں مجھے سمجھ آئے میں کیا رہی ہوں. تدبر کروں گی تو مجھ میں خشیت آئے گی، خشیت آئے گی تو میری آنکھ سے محبت کا آنسو نکلے گا. مجھے اپنی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضرت بی بی فاطمہ کے لیے آپ نے فرمایا اور ایک بڑا میسج بھی دیا کہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور خدا نہ خواستہ کبھی انسان کی ایسی حالت ہو کہ نماز موجود اور انسان نہ پڑھ سکے، خدا نہ خواستہ ایسے کبھی ہو جاتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اتنے مجبور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ ایک سجدہ نہیں کر سک رہے کیونکہ آپ بیمار ہیں یا کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے. اور اس لمحے آپ کو اس نماز کی جس کو آپ روز اتنے آرام سے ڈیلے کر دیتے ہیں، اس دن آپ اس کے لیے تڑپتے ہیں ایک سجدہ کرنے کے لیے تو یہ چیزیں کب آتی ہیں؟ جب آپ نے ریفلیکٹ کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ صرف ایک ریچول نہیں ہے، میں صرف اوپر نیچے کا ایکسرسائز نہیں کرتا. 5 وقت کی نماز ایک ثواب کے لیے میں نہیں پڑھا یہ میں اپنے رب سے کنیکٹ کر رہا ہوں. تو یہ تب آئے گا جب میری انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن امپورٹنٹ ہوئے گی. تو جو آج ہمارا جو ایک دین کا بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے آج خاص طور یوتھ کا، اس کا جو ریسٹوریشن ہے ہمارے فیتھ کی، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن حکیم کو اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر اپنی انٹلیکچوئل جو گرپ ہے مضبوط کریں. سمجھیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں. جب آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کی کنوکشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر کبھی آپ ایموشنلی جذبات میں بہت زیادہ بکھر بھی جائیں گے تو آپ کا وہ جو کنوکشن، آپ کے جو وہ عقل ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خرد دی ہے، بصیرت دی ہے، حکمت دی ہے، وہ آپ کے ایموشنز کو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے گی. اور آپ دیکھیں اہل بیت سے زیادہ دین کی ہمیں کون سمجھ دے سکتا ہے. واقعہ کربلا ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک قربان ہو گئی. حضرت بی بی زینب ہیں، ایک فیمیل ہیں،
اور پھر کوئی عام فیمیل نہیں ہے، ایک شہزادی ہیں، اور وہ بھی کوئی دنیا کی شہزادی نہیں ہے، اور وہ بغیر دوپٹے کے اپنے پورے خاندان کو قربان کر کے وہ چل رہی ہیں. مطلب آئی کانٹ ایون امیجن مجھے کبھی چل کے کہیں سڑک پہ کہیں گاڑی کے بغیر، گاڑی نہ مجھے تھوڑا سا چلنا پڑے تو مجھے اتنی تکلیف ہو جاتی ہے، میں وہیں پہ معاف ہو جاتی ہوں. آئی کانٹ ایون امیجن ون وہ ہستی ان پہ کیا گزری ہوئے گی. ان کی کنوکشن دین کے بارے میں، ان کی انٹلیکچوئل کنوکشن اپنا دین قرآن نے کی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ یزید کے دربار میں کھڑی ہیں اور وہاں پہ وہ ان سے کوشچن کرتا ہے کہ اس وقت آپ کا کیا حال ہے، اور ان کے ایموشنز اس وقت کیا کنیکشن ہے ایموشنز کا رب کے ساتھ کہ اس وقت تکلیف کی کیا گھڑی ہے، آسمان زمین لرز رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا خاندان قربانی لے کے آیا. اور حضرت بی بی زینب فرما رہی ہیں ماں رائے تو میں رب الجمال، میں نے تو اپنے رب سے کبھی جمال کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں. صبح اس وقت جو ان کے شکر گزاری کا لیول ہے، وہ ایموشنل کنیکشن، ایموشنز ایسے نہیں آگے تھے کہ بندہ کہ ان کو اس وقت سمجھ نہیں آئی، وہ پورے شعور میں وہ بات کہیں تھی، ان کا دل گواہی دے رہا تھا میرے رب نے مجھے ہمیشہ 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 جمال سے بیوٹیفل بیوٹیفل رحمتوں سے نوازا. اتنی کنوکشن، سبحان اللہ. قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے تم میں جو شکر گزاری کرتا ہے. ماں عربی میں تعجب کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی آیت شکر گزاری کی بات کرتی ہے تو وہاں پہ کوئی ایک نعمت مینشن کی جاتی ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اب ریفلیکٹ کرو، تدبر کرو کہ یہ جو نعمت ہے اس کی شکر گزاری کیا ہوگی. اب اس آیت میں ہمیں کیا نعمتیں بتائی گئیں؟ 3 نعمتیں تھیں. ہماری ایبلٹی ٹو ہیئر، ہماری ایبلٹی ٹو پرسیو، اور ہمارے دل کی جو ایک ایبلٹی ہے ٹو بی مووڈ بائی دا ٹروتھ. تو ان کی ناشکری پھر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم تو بہت کم شکر گزاری کرتے ہو. ان تینوں چیزوں کی شکر گزاری پھر کیا ہوئے گی؟ جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ شکر گزاری، اور جس کو ہم گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں، یہ صرف وربل نہیں ہوتا. آپ صرف تھینک یو نہیں کہہ دیتے، شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، دس از حمد، وربل تھینک یو. شکر از پریکٹیکل یوز آف اے نعمت ایز انٹینڈیڈ بائی اللہ تعالیٰ. کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو اس کے حق کے مطابق اس کو استعمال کرنا شکر گزاری ہے. ونس ڈیڈی نے مجھے پین دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ فاطمہ اس پین کا and I said, oh thank you so very much, it's a Parker pen, it's so beautiful and it's expensive and and he was just smiling and he's like, I don't need your thank you. اس کا پراپر شکریہ یہ ہوگا، مجھے اس دن خوشی ہوگی جب اس پین سے تم کوئی اچھی سی تحریر لکھ کے مجھے لا کے دو گی، بیکاز دیٹس شکر آف دس پین. اس کا وربل تھینک یو تو یہ تو فارمیلٹی، ایک ایٹیکیٹس ہیں، ہر سویلائز انسان تھینک یو تو کیا ہی دیتا. تو شکر گزاری کیا ہے؟ جب آپ اس نعمت کو یا اس گفٹ کو اس کے بیسٹ پاسبل جو یوز اپوائنٹڈ ہے اس کے مطابق آپ یوز کریں، دیٹس تو شکر. تو ان نعمتوں کا یقین اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. ایک تو ان کی ناشکری یہ کہ اگر آپ ان کو استعمال ہی نہ کریں جس چیز کے لیے اللہ نے یوز کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آنکھیں دی ہیں یہ صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں دی، ایک انجوائمنٹ سے بڑھ کے بھی کام ہے ان کانوں کا، ان آنکھوں کا. یہ دل صرف اللہ تعالیٰ نے چسکے لینے کے لیے نہیں پیدا کیا. تو اس سے جو بڑھ کے اس کا جو پوائنٹڈ یوز ہے اگر ہم اس کے مطابق نہیں کرتے، ناشکری ہے. پھر مس یوز آف دیز نعمتیں، آپ اس کو حق کے طور پہ استعمال نہیں کرے، الٹا آپ ناحق اب یہی آنکھیں گناہ دیکھ رہی ہیں، صرف ایک لائٹ انجوائمنٹ نہیں دیکھتی، گناہ کی کام کر رہی ہیں. یہی باتیں، یہی کان اب گوسپ سن رہے ہیں، فتنہ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں. یہی دل، انہی دلوں کے اندر اب لوگوں کے لیے بغض اور حسد اور کینہ اور تکبر جنم لے رہا ہے. تو اب یہ ایک اور بڑی ناشکری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دس از ہاؤ اللہ تعالیٰ سیز کہ میں نے تو تمہیں اتنا کچھ دیا اور تم نے جو ہے وہ ان کو جو میں نے انٹینڈ کیا جس چیز کے لیے، تم نے اس کو اس طرح استعمال ہی نہیں کیا. تو تم میں سے بہت کم ہے جو میری شکر گزاری کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو قسم اس محبت کی جس محبت سے آپ نے ہمیں پیدا کیا،
جو آپ کے ہمارے لیے چاہتے ہیں ہمیں بالکل ویسا بنا لیں جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں ایسا بنا دیں جیسے راتوں کو بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کی، جیسے وہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے ہمیں بالکل ویسا بنا دیں. سو ہماری اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری لائف بھی آپ کے لیے اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا باعث بنے، اور جب ہم اس دنیا سے واپس جائیں تو ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن سے ملنے کا آپ کو شوق تھا، اور جن سے ملتے ہوئے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے یہ میری امتی ہیں. آمین. صدق اللہ العظیم.